ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 104 کا درس ہونے والا ہے. آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. مومن لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک ایک امید اور اعتماد، ایک بھروسے کا عنوان دیتا ہے. فرماتا ہے چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ، ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک یونٹی بنے. میں یہ چاہتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا ہے چاہیے کہ وَلْتَكُنْ، چاہیے کہ ہوں مِنْكُمْ، تم میں سے امت، ایک امت، ایک طبقہ، ایک فرقہ. اور اس کو آسان زبان میں جیسے 100 جنے ہیں، 100 جنے میں سے 10 کو اگر نکالیں، چاہیے کہ اس 100 میں سے 10 لوگ ہوں. ایسے ہی اللہ مومنوں کی پوری یونٹی کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے اے جماعت ایمان، اے ایمان والی جماعت، میں یہ چاہتا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے ایک ایسا ایک گروہ ہو. اور وہ کیا؟ یدعون الی الخیر، جو دعوت الی الخیر کا کام کرے، خیر کی طرف بلانے کا کام کرے، بھلائی کی طرف بلانے کا کام کرے. یہ میں چاہتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا ہے. اصل یہاں پر ایک نقطہ جلدی سے بتا دوں کہ منکم سے ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم سب سے نہیں، تم میں جو اہل علم ہے، جو ارباب دانش ہے، جو دعوت الی الخیر کا کام کر سکتے ہیں، ان سے میں چاہتا ہوں. اللہ پاک اگر سب سے چاہتا تو فرماتا کنتم وَلْتَكُنْ أُمَّةٌ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. لیکن منکم سے تم میں سے یہ وہ بعض کا عقیدہ دے رہے ہیں. بعض، تم پورے نہیں، تم میں سے ایک ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت کا کام کرے، خیر کی طرف بلانے کا کام کرے، اور خود خیر کا اشارہ فرما رہا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، جو بھلائی کا حکم دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے. یہ 3 بات پر آج ہم سیرت طیبہ بیان کریں. یہ اللہ پاک کی سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ پاک نبی کے وہ غلام جو اپنی غلامی پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، احساس غلامی بھی ہے، علم غلامی بھی ہے، ایسے شخص سے چاہتا ہے کہ تم صرف غلامی میں بیٹھے مت رہو، پرسنل لائف کو سیکورٹ کرنے کی فکر مت کرو، تم سے دوسروں کی بھی امید بدھی ہوئی ہے. یہ میں چاہتا ہوں. جو لوگ صرف میں کی دنیا میں رہتے ہیں، اپن کی دنیا میں رہتے ہیں، اگر وہ حاملین شریعت ہے، شریعت کے حاملین ہے، اہل علم ہے، ارباب دانش ہے، فکر و شعور رکھتے ہیں، ایکسپلین کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کلیئر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، سیٹسفائی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو شروع نہیں ہے، خوش روح ہے، خوش روی کے ساتھ، رفتار بھی اچھی، گفتار بھی اچھی، اخلاق بھی اچھی، ایسوں کو سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کرو. اللہ پاک کی قدرت کا اندازہ لگائیے آپ. وہ قادر مطلق ہے، وہ بغیر کسی کی چاہت کے
سب کو ایمان دینے پر قادر ہے، خیر کی طرف بلانے پر قادر ہے، لیکن نہیں، وہ اپنی قدرت کی عظمت کا اظہار مخلوق سے کروانا چاہتا ہے کہ دیکھ، جب میں مخلوق سے یہ کام لے سکتا ہوں تو میں کتنا بڑا قدرت والا ہوں گا۔ میری مخلوق جب یہ کر سکتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں ہر کام اللہ ہی پہ ڈپینڈنٹ سوچے تو پھر اللہ نے آپ کو مشرف المخلوقات کہے کو بنایا۔ اللہ جو نہیں کرتا اس میں بھی حکمت ہے، جو کرتا ہے اس میں بھی حکمت ہے، یہ ہے امپورٹنٹ۔ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے ایسا سوچ کے بس بیٹھ لیتے وہ نہیں ہوتا، آپ بھی کرو، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، قابلیت ہے، وہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسلامی دائرے میں آپ کو کرنا ہوگا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام۔ لیکن پہلے سے سیرت کا جو کانسیپٹ ہے، سیرت کہتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روش، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، بلکہ ایک لفظ بول تو صبح و شام زندگی، اس کو کہتے ہیں سیرت۔ زندگی کی صبح و شام کیا ہے نبی کی، یہ امت کے سامنے آ جانا، یہ ہے سیرت بیانی کا پہلو۔ سیرت بیانی کا پہلو ہرگز نہیں ہے صرف نماز، ہرگز نہیں ہے صرف حج، کیونکہ مصطفیٰ کی عمر 63 سال پر محیط ہے۔ جب 63 ایئرس پر محیط ہے تو آپ صرف نماز میں محیط کریں گے سیرت طیبہ کو، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز مصطفیٰ جان رحمت کو معراج میں ملی ہے جب عمر پاک 52 ایئرس تھی۔ تو یہ 52 ایئرس کی سیرت طیبہ کیا ہوگی؟ وہ طیب پاکیزہ ہے یا نہیں؟ مصطفیٰ کی پیدائش سے لے کر کے ظاہری طور پر 63 سال کی پوری زندگی نمونۂ عمل ہے، پوری زندگی نمونۂ عمل ہے۔ تو سیرت کا ہرگز مطلب یہ نہیں سوچنا کہ صرف نماز کا بیان کر دے، تبلیغ و دعوت کا بیان کر دے، نہیں، یہ سب سلسلے تو اعلان رسالت کے بعد، اور اعلان رسالت کے 12 سال بعد نماز، پھر ہجرت کے بعد حج اور زکات، جتنے بھی پیلرز آف اسلام ہیں سب مدینہ میں، ایک پیلر مکہ میں، وہ نماز کی شکل میں، اور 12 سال بعد مکہ میں رہے رسول اللہ۔ تب سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی آئیڈیل ہے یا نہیں؟ مکی زندگی بیس ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں سورہ احزاب کے اندر پر 21 میں اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ نہیں فرمایا فی حیات مدینہ طیبہ، کہ مدینہ طیبہ کی حیات میں محمد کے اندر آئیڈیل تلاش ہو، نہیں، رسول میں آئیڈیل تلاش ہو۔ اور جب اعلان رسالت ہو چکا ہے تو اب مکہ میں جب 12 سال تک ہے تو یہ بھی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہوگی، یہ بھی آئیڈیل ہوگی۔ یہ میں صرف اعلان کے بعد بول رہا ہوں، ورنہ بچپن سے لے کے 40 سال تک بھی بیسٹ آئیڈیل ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں، مطلب میں دو کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں، صرف مکی زندگی اور مدنی زندگی۔ مکی زندگی 12 سال پر محیط ہے، تقریباً کم و بیش 13 سال پر محیط ہے، اور مدنی زندگی 10 سال پر محیط ہے، کل 23 سال ہو جاتے ہیں، 23 ایئرس ہو جاتے ہیں، اس لیے کم و بیش کھا لیں۔ اب یہ پوری زندگی کو، اس میں کسی بھی طبقے کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ رسالت کی زندگی ہے، نبوت کی زندگی، کسی کا اختلاف نہیں۔ اعلان سے پہلے میں تھوڑا بہت نظریاتی اختلاف ہے، حالانکہ اس سال میں نے اس کو بھی کلیئر کر دیا، کیونکہ آپ کیا جملہ بولتے ہیں، میلاد النبی، جملے پہ غور کریں آپ، میلاد النبی مطلب نبی کی پیدائش، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جب میلاد کی ایڈیٹنگ نبی سے کر رہے تھے تو اس کا مطلب پیدائشی نبی ہے، میلاد بشر نہیں بول رہے ہیں آپ، میلاد محمد ابن عبداللہ نہیں بول رہے ہیں آپ، میلاد النبی بول رہے ہیں، سب بول رہے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو یہ لفظ ہی بتا دیا کہ مصطفیٰ پیدا ہی نبی ہوئے ہیں، میلاد النبی پیدائشی نبی ہے، سب کی زبان پر ہے، لہذا مسرور ہو کر ہی اس کو ماننا چاہیے، اس لفظ کو اور اس کا
یہ کرنا چاہیے. خیر، تو 40 سال کے بعد کی جو زندگی ہے، 13 سال اور 10 سال 23 سال کی پوری زندگی، یہ قرآن کے نزول کی زندگی ہے، سنویدھان کے نزول کی زندگی ہے. قرآن نبی کے لیے لازم نہیں ہے، نبی کے لیے نبوت لازم ہے. یہ دھیان دیجیے، کتاب لازم نہیں ہے، نبی کے لیے نبوت لازم ہے. یہ اللہ کا سلیکشن ہے، اللہ کا انتخاب ہے. بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں جن کو کتاب نہیں ملی لیکن نبی ہے، نبی ہے. دھیان دیجیے، تو یہ 23 سالہ جو زندگی ہے یہ نزول قرآن کی زندگی ہے، نزول قرآن کی. اور اللہ پاک نے لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ پوائنٹ نوٹ کریں آپ، اللہ کے رسول میں نمونہ تلاش. اگر آپ غور کرتے ہیں تو ایک لفظ میں بولوں، رسول کی اظہار رسالت کی زندگی قبل نماز زیادہ ہے، کیونکہ نماز کے نزول کے بعد تو 10 سال رہے رسول اللہ. نماز کے فرضیت سے پہلے 13 سال تک رہے رسول پاک مکہ میں. تو اگر کوانٹٹی میں دیکھیں تو میجارٹی نماز سے پہلے کی زندگی نظر آ رہی، اور جب نماز سے پہلے کی نظر آ رہی ہے تو حج اور زکات سے تو بہرحال پہلے ہوگی، کیونکہ حج اور زکات تو مدینہ میں نازل ہوئے اس کے احکام، جس کا صاف مطلب ہوا کہ نبی کو پہچاننے کے لیے، رسول کو پہچاننے کے لیے پیلرز آف اسلام کا سہارا نہیں لو. نوٹ کیجئے گا جملہ، پیلرز آف اسلام کا نزول جو ہے یہ نبوت کے بعد ہے، اور نبوت کی زندگی ان پر حاوی ہے. 13 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور احکام شرع نازل نہیں ہوا ہے. آیتیں اتر رہی ہیں ٹھیک ہے، لیکن نماز، حج، زکات جو پیلرز آف اسلام ہے یہ سب بعد میں نازل ہو رہے ہیں. یہ چیز کو اگر آپ ہم سمجھ جائیں گے نا، خدا کی قسم ہمیشہ کے لیے اختلاف ختم ہو جائے گا. دیکھو بھائی، مرنا سب کو ہے، آپ 50 گھر کیوں نہ خرید لو، بنا لو، ہم کرائے پر زندگی کاٹ کے کیوں نہ مر جائیں، لیکن ہم کلمہ اگر پڑھتے ہیں اور مکی اور مدنی تصور میں اپنی زندگی کاٹتے ہیں تو ہم بھی مومن ہیں، جنت ہمارے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اچھے گھر اور کھانے ہیں وہ نہیں جنت سے لیں گے، ایسا نہیں ہے. یہ دنیاوی لائف ہے آپ کی جو آپ اپنے لیے سے کوٹ کر رہے ہو، لیکن ایمانی لائف ایکول ہے، کامن ہے، یکساں ہے. ایک کام کرنے والا مسلمان، ایک بیلدار مسلمان آپ کے یہاں اگر کام کر رہا ہے، ایمان کی حالت میں مر جاتا ہے، اور آپ مالدار ہو، سوکار ہو، آپ بھی مر جاتے ہو، جنت کا حکم ہوگا تو دونوں کو ساتھ ساتھ جانا ہوگا. ایک بیلدار کو جو آپ اپنے صوفہ پہ نہیں بٹھاتے تھے، جنت میں آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے عدل خدا، یہ ہے مخلوق کے نیچر کو سمجھانے کا فیصلہ. میری بارگاہ میں سیاہ و سفید نہیں ہے، ایک پہلو ہے میری بارگاہ، ایک پہلو ہے میری بارگاہ. اور اس پہلو کے اظہار کو آپ اگر دیکھنا ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات میں خاص طور سے دیکھیے. اعلان رسالت کے بعد کیا عمر کو رکھیے تھوڑی دیر کے لیے، 40 سال سے پہلے کی عمر کو دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا. کیونکہ ہم بشریت کو، انسانیت کو کیوں کھوئے ہوئے ہیں. نوٹ کیجیے گا، جیسے بھی دیکھیے نا، میلاد النبی کا لفظ بول رہے ہو اور کتابوں میں لکھا جا رہا ہے 40 سال کے بعد نبوت ملی. یہ کیسا لاجک ہے؟ جب میلاد ہے قید نبی کے ساتھ تو نبی پیدا ہوگا نا، وہ 40 سال کے بعد کیسے پیدا ہوگا؟ تو آپ کو بولنا ہے یا میلاد انسان بولو، میلاد محمد ابن عبداللہ بولو، میلاد بشر بولو، تب یہ عقیدہ صحیح ہوگا آپ کی کتاب کے حساب سے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی. نہیں، وہ پیدائشی نبی ہے. ارے ابھی تو ظہور نہیں ہوا. پیدا کا مطلب کیا ہوا؟ ظہور نہیں ہوا. اور ظہور نہیں ہوا، عالم ارواح میں کسی بھی نبی کا ظہور نہیں ہوا تھا. ساری روحوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد محمد عربی کی روح کو الگ کر کے 1,24,000 1,23,999 روح ہے. 24,000 نہیں، 23,999 روح ہے. ان سب کو اللہ خطاب کر رہا ہے، روح محمدی کو الگ کر کے سب کو خطاب کر رہا ہے.
پاک سورہ آل عمران کے 53 میں ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے نبیوں کی جماعت تم سے ایک وعدہ ہے کہ میں جب کتاب و حکمت تمہیں دے دوں پھر ایک رسول آئے. اس کا صاف مطلب ہے کہ جس گروہ میں کہہ رہا ہے اللہ اس گروہ میں رسول نہیں ہے. ایک رسول آئیں گے تمہارے پاس جو تمہاری تصدیق کریں گے، تمہاری سچائی بیان کریں گے. تو تمہارا کام کیا ہے؟ دیکھیے گا، پوائنٹ نوٹ کیجیے، تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ضرور ایمان لانا. یہ میرا وعدہ ہے اور اس وعدہ کی بھی ایک جھلک دوں گا آج میں، اس کو محسوس کیجیے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ایمان لانا. اللہ پاک قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور مدد کرنا. نہیں، یہ کیسا؟ نبی مدد کریں گے، انبیاء مدد کریں گے، اچھا امام الانبیاء کی مدد کریں گے، اور اللہ پر فرما رہا. کمال ہے. لاجک کہتا ہے کہ چھوٹا بڑے کی مدد کرے گی، بات سمجھنے کی نظر نہیں آ رہی. بڑے مدد کریں گے نا چھوٹے کی، بڑے مددگار ہوتے ہیں نا. لاجک یہ کہہ رہا، لیکن اللہ کا حکم لاجک کو پیدا کرنے پر مجبور کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کی جماعت لَتَنْصُرُنَّهُ، نصرت ہے، مدد ہے. نصیر کا لفظ اسی سے آیا. اللہ جو نصیر ہے، مددگار، نصرت کرنا، مدد کرنا اس نبی کی. یہ دو. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا اَأَقْرَرْتُمْ، میرے اس وعدہ کا اقرار کرتے ہو، میرے اس وعدہ کو فالو کرتے ہو، مانتے ہو، اقرار کرتے ہو. یہی تک بات نہیں تھی. اب جو بولے ہو سنی. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، آپ فتح میں کی آیت میں ایک آیت پڑھتے ہیں، ربنا لا تحمل علینا اسرن. اسرن قراءت کے اعتبار سے اسرن ہے وہاں. لا تحمل کا وہ مفعول ہے. لا تحمل علینا اسرن، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ہم سے پہلی امت پر ڈالا. مطلب طاقت سے زیادہ ہمارے کو نہیں ہونا مولا. ایسا بھاری بوجھ کو اسر کہتے ہیں. اللہ پاک نے یہ وعدہ لینے کے بعد فرمایا اقرار کرتے ہو اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ پکڑتے ہو. اب بھاری ذمہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کو بیٹ کرنا، نبی آخر الزمان کو ماننا. یہ اللہ کا بھاری ذمہ ہے. نماز کو بھاری ذمہ نہیں سمپل انداز میں کہہ دیا نماز ہے پڑھو، پڑھو گے تو ثواب دوں گا. حج ہے کرو ثواب دوں گا، زکات ہے کرو ثواب دوں گا، بس. لیکن نبی کو ماننا یہ اللہ کا سب سے بھاری ذمہ ہے، سب سے بھاری وعدہ ہے. تو لوگوں سارے انبیاء کرام نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے گا، اقررنا جب کہہ دیا تو کتنے تھے؟ 1,24,000 23,999 روح ہیں، ہے نہیں؟ اللہ پاک انہیں محبت سے سنیے گا، کیسے دیکھتا ہوں کرتے ہیں 999 روح ہیں. اللہ پاک جب وعدہ لے لیا تو وعدہ کا اقرار بھی ہو گیا تو محفل ختم ہونی چاہیے، لیکن نہیں. فرماتا ہے فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب بھی گواہ ہو جاؤ، شاہد بنے رہو، اور میں تم سب کے ساتھ شاہدین میں شامل ہوں. جملے پہ غور کریں آپ. 1,24,000 نہیں 23,999 تھے. اب یہ اللہ نے خود بھاری ذمہ لیا اور اس کی گواہی دینے کے لیے کہا گواہی دو. اور سنو 23,999 نہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 بن کر کے گواہی دیں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ انبیاء کی روحوں کے ساتھ ساتھ خالق حقیقی بھی گواہ میں شامل ہوگا. تو 1,24,000 عالم ارواح میں مصطفیٰ جان رحمت کے رسپیکٹ کے لیے، ان کو بلیو کرنے کے لیے روحیں ساتھ ساتھ تھی. ایک کم 24,000 میں ایک کی تکمیل رب نے فرمائی ہے. یہ تو غور کریں آپ، رب نے فرمائی 1,00,000. اور جب رسول تشریف لاتے
نوٹ کیجیے گا، حق توحید اور حق رسالت کا پیمانہ سمجھیے. جب رسول تشریف لاتے ہیں اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ. کب اعلان فرما رہے؟ 40 سال کی عمر ہو گئی اعلان فرما رہے. اور جب اعلان فرمایا تو ماننے والے کو جو توفیق ملی وہ مل گئی، نہ ماننے والے کو جو توفیق سے محروم تھے وہ لوگ آبزیکشن کیے. محسوس کیجیے گا وہ آبزیکشن کی کیا دلیل ہے ایک اللہ کی. دلیل کا پیمانہ سمجھیے گا. جس ذات کی عظیم ذمے کی گواہی رب دے وہ ذات کیسی دلیل ہوگی آپ سنیے ذرا. کیا دلیل ہے محمد ایک اللہ کی؟ تم لات اور عزا سب کا انکار کروا رہے ہو، ایک اللہ کی دلیل کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ نبی کچھ بولتے رب العالمین اپنے حبیب کو کہتا ہے یہ تو مخلوق ہے. ارے میں نبیوں کے سامنے آپ کو رسپیکٹ دیا ہے، اعلیٰ مخلوق کے سامنے آپ کی عزت پر انگلی نہ اٹھے، ایسا میں نے بھاری ذمہ لیا ہے ان سے. یہ کلیم کیا کریں آپ پر؟ آپ رہیے چپ، میں ان کا جواب دلواتا ہوں. جملے پہ غور کریں، میں ان کا جواب دلواتا ہوں. سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں آپ تلاوت کی. اللہ سبحانہ فرماتا ہے میرے حبیب 40 سال تک جو آپ نے ان میں اپنی عمر گزاری ہے، اللہ پاک ان کو بیوقوف کہہ رہا ہے. افلا تعقلون، اے بے وقوف، اے بے عقلو، 40 سال تک اعلان رسالت سے پہلے تم نے خود محمد کو سچا کہا، ان کی سیرت کو اچھا کہا، کردار کو اچھا کہا، اخلاق کو اچھا کہا. مکہ پر تم ناز کرتے تھے لیکن ان کی سچائی کا کتبہ لگاتے تھے. محمد امین ہے، محمد صادق الوعد ہے. تم نے جب سب کچھ اچھا سچا کہا تو آج کیا ہو گیا سچا کہنے کے پیمانے میں؟ محمد اپنے کو نہیں منوا رہے ہیں، ایک اللہ کو منوا رہے ہیں. اے حبیب کہہ دیجئے کہ میری جو عمر تم میں اعلان رسالت سے پہلے 40 سال کی گزری ہے، 40 سال سے 1 سیکنڈ پہلے کی جو عمر پوری گزری ہے، یہ خدا کے ایک ہونے کی پوری دلیل ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. عمرا من قبلہ، عمر مانے عمر. میں نے تم میں جو اعلان رسالت سے قبل عمر گزاری ہے یہی ایک اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. ارے باپ رے، میں پوچھتا ہوں اللہ سے، اللہ اعلان رسالت سے پہلی والی زندگی کو تو نے اپنے ایک ہونے کی دلیل کیوں بنایا؟ امت سمجھ جائے کہ یہ نبی 40 سال کے بعد پوزیشن نہیں پا رہا ہے، پیدائشی طور پر عظمت والا ہے. اور ان کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا مقام نبوت اور رسالت کا جب ہوگا تو سن توحید کی دلیل ان کی 40 سال سے پہلے کی زندگی. تو جو لوگ صرف بشر مانیں گے، جو لوگ صرف انسان مانیں گے، جو لوگ صرف ایک عام محمد ابن عبداللہ کا تصور رکھیں گے، وہ بھی سوچ لیں کہ جب اس زندگی کو ایک اللہ کی دلیل رب نے بنایا تو نبوت والی زندگی کتنی باکمال ہوگی، رسالت والی زندگی کتنی باکمال ہوگی. کیونکہ بشر میں تو آپ ہم سب کامن ہیں، صحیح ہے، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. لیکن آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آپ کی انسانیت، آپ کی عمر ایک اللہ ہونے کی دلیل ہے؟ 5 وقت مکمل نماز نہیں ہوتی، ایک اللہ کی ہمارے انسان ہونے کی دلیل نہیں بن پا رہی ہے ہماری عمر. صحیح ہے، کتنے کرپشن میں ہم لوگ ملوث ہیں. سوچئے، کامن ضرور ہے لیکن ہماری بشریت، ہماری انسانیت ہمیں کامل خود نہیں کر رہی ہے. کہاں سے ایک اللہ کا پتہ ملے گا ہماری زندگی میں؟ کہاں سے ایک اللہ کا پتہ ملے گا ہماری عمر میں؟ لیکن محمد عربی کی بشریت یہ ہے کہ آپ کی بشریت ایک خدا کی دلیل ہے. تو جس میں ہم کامن تھے، توجہ سنی، جس میں ہم کامن تھے، مصطفیٰ کی اس 40 سال کی سیرت پاک کے طیبہ طاہرہ پاکیزہ بزرگ زندگی ایک خدا تک پہنچا دیا. اب خدا تک پہنچنے کے بعد کون سی زندگی آپ چاہتے ہیں؟ جو خدا مل گیا تو سب سے بڑی چیز مل گئی نا. تو بشریت میں خدا مل گیا ہے
نبوت میں کیا ملا ہوگا، رسالت میں کیا ملا ہوگا، کیونکہ بشریت سے اعلیٰ نبوت ہے اور نبوت سے اعلیٰ رسالت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت یہ سب منزل پر فائز ہے۔ اسی لیے سوچئے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی جو زندگی ہے 13 سال اور 10 سال، یہ دونوں زندگی صرف رسپیکٹ کی زندگی ہے، صرف تعظیم کی زندگی ہے۔ نمونۂ توحید تو بشریت میں موجود ہے، عبادت کا تصور تو بشریت میں موجود ہے، ایک اللہ کا معبود ہونے کا کی دلیل تو بشریت میں موجود ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو جب ہم نے دیکھا، ایمان لانے کے بعد کوئی ڈسکس نہیں کرتے تھے، ایمان سے پہلے ڈسکس کرتے تھے، ایمان سے پہلے ڈسکس کرتے تھے، ایمان سے پہلے محمد کو سیمپل یوز کرتے تھے۔ لیکن جب ایمان لے آتے تھے کوئی بولتا نہیں تھا، زبان پر آٹومیٹک یا رسول اللہ آ جاتا تھا۔ ایمان سے پہلے اے محمد بولتے تھے، محمد بولتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے، دھیان دیجیے، صلح حدیبیہ سمجھ رہے ہیں، سن 6 ہجری کی بات ہے۔ صلح حدیبیہ 63 پوائنٹس ہیں اس حدیبیہ کی صلح میں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ایمان والے یعنی اعلان رسالت کی زندگی، اعلان رسالت کے بعد کی جو زندگی نبوت اور رسالت والی ہے، یہ رسپیکٹ والی زندگی ہے۔ اس کو میں بتانے جا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب ابو سفیان وغیرہ اپوزیشن تھے اس وقت، وہ آئے اور صلح حدیبیہ لکھا جا رہا تھا، حدیبیہ کا مسودہ تیار ہو رہا تھا، اور ان میں سے آپ نے سنا ہے کہ جو مسلمان چلے جائیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہمارے جو آ جائیں گے آپ ان کو چھوڑ دینا، اس طرح سے سب پوائنٹس تھے۔ لیکن اس میں ایک بات تھی، جب لکھا گیا تو تحریر میں آ گیا من محمد رسول اللہ، تو اپوزیشن نے کہا کہ بھائی جب اللہ کا رسول آپ کو مان ہی لوں گا تو صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے، پھر تو آپ ہیں ہی ہمارے ماں باپ، اللہ سب کچھ، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے تو رسول کہاں سے مانیں گے آپ کو۔ مطلب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کو بیٹی من محمد ابن عبداللہ لکھی۔ یہ کون کہہ رہا؟ نبی کے سامنے ہی ہے، دھیان دیجیے، نبی کے سامنے ہی ہے۔ تو رسالت اور نبوت کی جو زندگی، رسپیکٹ کی زندگی کہا میں نے، اس کو محسوس کیجیے گا۔ جب اپوزیشن نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو بیٹی، یعنی رسالت سے ان کو چڑ ہے، نبوت سے ان کو چڑ ہے، ابن عبداللہ سے چڑ نہیں ہے، خالص بشریت کے پلس پوائنٹ پر چڑ نہیں ہے ان کو، رسول اللہ پر۔ حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہا علی ادعو محمد رسول اللہ، کہ یہ جو محمد رسول اللہ ہے اس کو تم میٹ دو، اس کو تم میٹ دو۔ علی مومن ہے، علی ایمان لا چکے ہیں۔ اب ان کا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ محمد ابن عبداللہ بھی تو سچی ہے نا، حقیق ہے نا، ہے نا، رسول اللہ بھی حقیق ہے، چلو اب نہیں مان رہے تو اب تو کر لینا چاہیے کمپرومائز۔ لیکن حضرت علی کہتے ہیں، بخاری کا جملہ لا امحوک ابدا یا رسول اللہ، یہ جملہ ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو کبھی بھی ہرگز ہرگز نہیں میٹ سکتا ہوں، یہ جملہ۔ علی سے پوچھی، ارے آپ کو تو نام بیٹنے کہا تھا، نبی کو بیٹنے کہاں کہا گیا ہے، رسول کو بیٹنے کہاں کہا گیا؟ تو دیکھیے جب رسالت اور نبوت سے کوئی بھی چیز ریلیٹڈ ہو جاتی ہے، چاہے وہ الفابیٹ سے ہی کیوں نہ ہو، صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو بھی نہیں رسپیکٹ کی دنیا کے خلاف دیکھنی چاہیے۔ نبوت اور رسالت کی پوری زندگی ہر زاویے سے رسپیکٹڈ ہے، ہر زاویے سے تعظیم کے لائق اور حامل ہے۔ عبادت تلاش نہ ہو، نبی کی بشریت میں دیکھی، توجہ سے جو بھی اعمالی زندگی تلاش، نبی کی صداقت لینا ہو، نبی کی اس میں دیکھیے۔ نبی نے اعلان سے پہلے یہ سارا پوزیشن کفار کے سامنے پیش کر دیا ہے، سارا پوزیشن پیش کر دیا ہے۔ اسی لیے نماز یہ آپ کے لیے لائے ہیں نبی، ورنہ نبی تو پہلے ہی سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو نبی پہلے ہی سے پڑھ رہے ہیں۔ جب معراج میں گئے تو معراج میں بیت المقدس میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھائے ہیں اماموں کو، نبیوں کو، تو نماز تو پہلے ہی سے پڑھے ہیں۔ تو یہ پڑھی سے نماز نہیں لا رہے ہیں، نبی کی نماز الگ ہے، آپ کی نماز الگ ہے، جو لائے ہیں وہ امتی کے لیے لائے ہیں۔ اسی لیے کہا تم نماز جو پڑھو گے میں نے جو دیا ہے وہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک بنے گی۔ دیکھا، یہ ہے اصل پلس پوائنٹ۔ تو 40 سال 13 سال اور 10 سال
اس کو ڈیوائڈ کر کے اگر سمجھیں گے تو انسان اپنی انسانیت کو سمجھ جائے گا، مومن اپنا آئینہ ایمان دیکھ لے گا، حقیقت بشریت اور حقیقت انسانیت سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی اس ذات کو کہتے ہیں جس کی صرف تعظیم ہونی چاہیے، رسول اس ذات کو کہتے ہیں جس کو صرف رسپیکٹ کا معاملہ ہے، ورنہ بشریت مصطفیٰ ایک اللہ کی دلیل ہے، اور اللہ کے بعد، اللہ مل جانے کے بعد کوئی بندہ کوئی ایسا عمل اب کرے گا ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ کی طرف جائے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، وہ مل گیا اور نبی کی بشریت میں یہ مل گیا ہے، تو اب کوئی ایسا عمل کرے گا ہی نہیں جو اللہ سے دور کرے۔ لہذا نبوت کی زندگی، رسالت کی زندگی اللہ کی توحید کے آئینے میں رسپیکٹ کی زندگی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو جب نماز کی حالت میں نبی بلاتے تھے، نوٹ کیجئے گا 40 سال سے پہلے کبھی نبی نے نہیں بلایا کسی کو عبادت کرتے ہوئے کہ تم عبادت کر رہے ہو تو آؤ، لیکن جب رسالت کا اعلان ہو گیا اور نبی نے کعب کو بلایا اور کعب نماز پڑھ رہے تھے اور دیر کر دیا تو بعد میں پوچھا، کلاس لیا نبی نے کہ تم آئے کیوں نہیں وقت پر، تو کعب کہتے میں نماز میں تھا۔ آقا نے کہا نہیں، نبی جب بلائے آ جانا، نماز ہو یا کچھ ہو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول بلائے پہنچ جاؤ، حاضر ہو جاؤ، یہ مت دیکھو کہ تم کہاں ہو۔ بلال روٹی پکا رہے تھے، نبی نے بلایا، روٹی کا ایک ہاتھ میں ہے اور ایک روٹی توا پر ہے، اسی حالت میں چلے گئے، ہاتھ میں لے کر توا کی توا پہ چھوڑ کر، جب جاتے ہیں نبی مسکراتے ہیں، تھوڑی دیر رکھتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ، اور جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں دوڑتے ہوئے کہ روٹی تو جل گئی ہوگی، دیکھتے ہیں ساری روٹی گھڑی پڑی ہوئی ہے، ترتیب سے پڑی ہوئی ہے۔ اب روٹی کو دیکھنے کے بجائے دوڑے آئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ارے تم کچھ نہیں بولو، تم میرے پاس آئے تھے نا، رب تیری روٹی کے پاس ہوروں کو بھیج کر کے پکوا دیا۔ یہ مقام نبوت کا احترام ہے۔ یہ صحابہ ایسے امیز نہیں ہے، صحابہ ایسے ہی کامیاب نہیں ہے۔ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود جنت کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، نبی کی رضا کی طرف دھیان دیتے تھے۔ آپ کتبہ لگاتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ جنت سب عشرہ مبشرہ، تو نبی نے اپنی زندگی میں دی ہے بشارت نا، تو جب اتنی بڑی پوزیشن مل گئی تو اب تو کوئی چاہیے ہی نہیں، لیکن نہیں، آخری لمحے تک یہ چاہتے تھے کہ نبی ہم سے راضی رہے، یہ میرا مقصد ہے۔ جنت کو دھیان نہیں دیتے تھے کہ مجھے کیا ملا کہ نہیں، تو ساری نعمتیں مصطفیٰ کے سامنے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ ایج نظر آتی تھی، نبی کی رضا امپورٹنٹ ہے، نبی کا احترام امپورٹنٹ ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو احترام نبوت میں زندگی نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنی انسانیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی مدنی زندگی بشری ظاہری طور پر 40 سال سے قبل اور 40 سال کے بعد ہر دور پوری لائف پوری زندگی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر زندگی کے ہر حصے میں ہمارا نمونہ چھپا ہوا ہے، مولا ہم سب کو ایسی توفیق کامل نصیب فرما۔ آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا انسان مکمل بندگی کے ساتھ بندہ ہونا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔